اللہ سبحانہ و تعالی هو الخالق، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ کریٹر ہے، اور وہ ایسا خالق ہے جو عدم کو وجود بخشتا ہے۔ جبکہ انسان بھی خالق ہے، انسان بھی کریٹر ہے، لیکن انسان کبھی کوئی ایسی کریشن نہیں کر سکتا جس میں وہ عدم کو وجود بخش سکے۔ لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ انسان نے کوئی ایسی چیز بنائی ہو جو پہلے سے اس کائنات کے اندر یا اس کا میٹر اس کائنات کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اور انسان نے عدم کو وجود میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفت خلاق اور صفت خالق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کرے، اور پہچان ایسی ہو کہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اسی طرح وما خلقت الجن والانس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن اور انسانوں کو پیدا کرنے کا میرا کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں۔ اگر مقصد ہے تو وہ صرف ایک ہے، الا لیعبدون، کہ وہ صرف میری عبادت کرے۔ تو کوئی بھی چیز انسان پیدا کرتا ہے، کوئی کریٹر ہوتا ہے، تو اس کو سب سے زیادہ بہتر جاننے والا اس کا کریٹر ہی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر حکم بھی اس کریٹر کا ہی چلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو another ایپیسوڈ۔ معرفت الہی کے ایک اور ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت خلق اور صفت تخلیق کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی صفت خلق کو بیان کرنے کے لیے دو ناموں کا استعمال کیا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا اسم باری الخالق، اور دوسرا ہے الخلاق۔ خالق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اور خلاق یہ مبالغہ کا صیغہ ہے اسم فعال کے وزن پر، جس کا معنی ہوتا ہے کہ کمال درجے کی تخلیق اور کمال درجے کی کریشن کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں واللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ ہے، وہ الخالق، وہ جو پیدا کرنے والا ہے، والبارئ جو عدم سے وجود میں بخشنے والا ہے، المصور جو اس کائنات کی تصویر کشی کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت تخلیق کے لیے تین ناموں کا استعمال کیا ہے۔ الباری اور المصور کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت تخلیق میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام الباری استعمال کیا ہے، اس کے اصل معنی و مفہوم کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مرتبہ اپنا اسم الخلاق استعمال کیا ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ یاسین کے اندر اور ایک مرتبہ سورہ حجر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک هو الخلاق العلیم، بلا شبہ تیرا رب هو الخلاق، وہ انتہا درجے کی، وہ کمال درجے کی کریشن کرنے والا ہے، العلیم جو ہر چیز کو بہت گہرائی سے جاننے والا ہے۔ جیسا علم، جیسا اندازہ، جیسی گہرائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، مخلوقات میں سے کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ لفظ الخلق یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت تخلیق قرآن مجید میں دو معنی میں استعمال ہوئی ہے۔ سب سے پہلا معنی ایجاد الشیء و ابداعہ علی غیر مثال سابق، کسی چیز کو معرض وجود میں لے کے آنا، کسی چیز کو کریٹ کرنا، پیدا کرنا، و ابداعہ اور اس کے اندر انوویشن لے کے آنا، نت نئی ایجادات کرنا، علی غیر مثال سابق، اور وہ ایجاد اور وہ تخلیق اس بنیاد پر ہو کہ اس سے پہلے اس کا کوئی سیمپل اور کوئی نمونہ موجود نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے خالق ہیں جو عدم کو وجود میں بخشنے والے ہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا لم يكن شيئا مذكورا، جب اس کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ اس کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدم سے وجود میں بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا انا خلقنا لهم، ہم نے ان کے لیے تخلیق کیا، پیدا کیا، انعاما جانوروں کو، اور یہ وہ جانور ہیں، یہ وہ تخلیق ہے جس کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے، اور اس سے پہلے یہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے۔ فهم لها مالکون، آج یہ ان اپنے جانوروں کے چھپاؤں کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو کما بدأنا اول خلق، پہلی تخلیق اور پہلی پیدائش کی طرح، جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اس طرح ہم اس کو دوبارہ لوٹا دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق عدم کو وجود بخشتی ہے، جبکہ اس کے مد مقابل انسان بھی خالق ہے، انسان بھی کریٹر ہے، لیکن انسان کبھی بھی کسی چیز کو عدم سے وجود نہیں بخش سکتا۔ اسی طرح لفظ الخلق قرآن مجید میں
اندازہ لگانے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے الہ اور معبود اور شریک بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے تم نے اپنے اندازے سے کچھ کہانیاں گھڑ لی ہیں، اپنے پاس سے کچھ کہانیاں بنا لی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ هو الخالق، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ کریٹر ہے، اور وہ ایسا خالق ہے جو عدم کو وجود بخشتا ہے۔ جبکہ انسان بھی خالق ہے، انسان بھی کریٹر ہے، لیکن انسان کبھی کوئی ایسی کریشن نہیں کر سکتا جس میں وہ عدم کو وجود بخش سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، احسن الخالقین، جو پیدا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بھی پیدا کرنے والے ہیں، کریٹر ہیں، جیسے کہ انسان موجود ہے۔ تو انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے؟ انسان جب کوئی چیز پیدا کرتا ہے، کسی چیز کے اندر انوویشن لے کے آتا ہے، اس کی کریشن کرتا ہے، تو وہ مختلف پہلے سے موجود میٹرز کو ایک نئے انداز سے جوڑتا ہے، ایک نئے انداز سے ملاتا ہے اور اس سے کریشن کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کائنات میں موجود انسان نے کسی بھی چیز کو اگر پیدا کیا ہے تو اس کا میٹر پہلے سے اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا تھا۔ یہ لیپ ٹاپ اگر انسان نے بنایا ہے تو اس میں استعمال ہونے والی تمام دھاتیں، تمام میٹرز اس کائنات میں موجود تھے، جس میں ایلومینیم ہو سکتا ہے، جس میں لوہا ہو سکتا ہے، جس میں لکڑی ہو سکتی ہے، جس میں پلاسٹک ہو سکتا ہے، کاپر ہو سکتا ہے۔ تو انسان ان تمام میٹرز کو ڈسکور کرتا ہے، ان کو مولڈ کرتا ہے، ان کے اندر نت نئی ایجادات کرتا ہے، اور اپنے استعمال کے لیے انسان ان کے اندر طرح طرح کی چینجنگز اور تبدیلیاں کر کے اس کو استعمال کرتا ہے اور اپنی یوٹیلیٹی میں لے کے آتا ہے۔ لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ انسان نے کوئی ایسی چیز بنائی ہو جو پہلے سے اس کائنات کے اندر یا اس کا میٹر اس کائنات کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اور انسان نے عدم کو وجود میں بخش دیا ہو۔ سو انوویشنز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بھی خالق ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خالق ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ خالق کیسے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اس کے کمال اور جلال کے شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی اپنی صفت تخلیق کو، جس میں کائنات میں سے، مخلوقات میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے بطول چیلنج ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من خالق غیر اللہ، کیا اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خالق موجود ہے؟ جبکہ انسان خالق ہے، کریٹر ہے، لیکن ایسا خالق نہیں ہے جو عدم سے وجود بخش سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، فارونی، تو مجھے دکھاؤ جن کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم نے میرے ساتھ شریک بنا رکھا ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، جن سے تم اپنی دعائیں مانگتے ہو، جن سے تم اپنی آسیں امیدیں لگاتے ہو، ماذا خلق، کیا پیدا کیا کیا ہے انہوں نے اس کائنات کے اندر؟ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ ایک واضح گمراہی کے اندر ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ضرب مثل فاستمعوا له، ایک بہت خوبصورت مثال بیان کی جانے والی ہے، فاستمعوا له، تو اس کو کان لگا کے دھیان سے سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، بلا شبہ جن کو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مد مقابل پکارتے ہو، لن يخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولا اجتمعوا له، وہ تمام کے تمام اکٹھے ہو جائیں پھر بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز سلب کر کے لے جائے، ان کے کھانے میں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، یہ تو اس قدر بھی مالک اور قادر نہیں ہے کہ وہ مکھی سے جو اس نے چیز ان سے سلب کی ہے، جو ان سے دی ہے، وہ اس کو واپس لے لیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے ہی کمزور ہیں مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے، دونوں ہی کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر کرنے کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لقوی عزیز، وہ بہت طاقتور ہے اور بہت زبردست ہے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور چیلنج اپنی جتنی بھی کریشنز کا ذکر کیا ہے وہ کریشنز ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا ہے۔
پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو، بلکہ اس کائنات میں موجود تمام ہی مخلوقات کو بغیر کسی مقصد اور بغیر کسی غرض کے پیدا نہیں کیا۔ اس دنیا میں انسان کوئی چھوٹی سی چیز بناتا ہے، وہ بغیر کسی مقصد کے اور غرض کے نہیں بناتا، بلکہ اس کی تخلیق، اس کی انوویشن جتنے بڑی پرابلم کو سولو کر رہی ہوتی ہے، اس کو اتنا بڑا سائنسدان، اتنا بڑا پرابلم سولور مانا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا یہ پوری کائنات، اس کو جو پیدا کیا، کیا یہ تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بغیر مقصد کے تھی؟ نہیں۔ ایک کمال خلاق اور ایک کمال خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک تخلیق، یہ کائنات بغیر مقصد کے نہیں ہے، یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور نہیں ہم نے پیدا کیا زمین و آسمان کو جو کچھ اس کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل تماشے کے لیے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین، اگر ہم نے اس کو صرف اپنی دل لگی کے لیے، کھیل تماشے کے لیے، بغیر کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہوتا تو ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیتے، کیونکہ جو چیز بغیر مقصد کے پیدا کی جاتی ہے یا بغیر مقصد کے بنائی جاتی ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کی جاتی۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول اور بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، الملک الحق، جو سچا بادشاہ ہے، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ سو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بغیر کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا تو پھر کس مقصد اور کس غرض کے لیے پیدا کیا؟ بل خلق سبحانہ و تعالیٰ الخلق لیعرفوہ ویعبدوہ، تاکہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کر سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اس پوری تخلیق کائنات کا مقصد ایک انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان، اور جب اللہ کی پہچان ہو جائے، جب اللہ کی معرفت ہو جائے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بلکہ صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنا اور سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، خلق سبع سماوات، جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، ومن الارض، اور زمین کو پیدا کیا، مثلہن، جو آسمانوں جیسی ہیں، یعنی کہ جیسے 7 آسمان ہیں ایسے 7 زمینیں بھی اللہ نے پیدا کی۔ یتنزل الامر بینہن، ان دونوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے اترتے ہیں۔ لتعلموا، اس پوری کائنات کا، ان آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لتعلموا، لام تعلیلیہ ہے، وجہ کے لیے، ریزن کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ لتعلموا، تاکہ تم جان سکو، تاکہ تم معرفت حاصل کر سکو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لتعلموا، تاکہ تم جان سکو، اس بات کی معرفت حاصل کر سکو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے علم نے اس پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے دور ہو۔ ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں میں نے پیدا کیا جن اور انسانوں کو سوائے اس غرض کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس جملے کے اندر وہی اسلوب استعمال ہوا ہے جو اسلوب لا الہ الا اللہ میں استعمال ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ کا پہلا حصہ کہ اس کائنات میں کسی بھی الہ کا وجود ممکن ہی نہیں ہے، کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ الا اللہ، اگر ہے تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ اور کوئی خالق اور کوئی مالک اور کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وما خلقت الجن والانس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن اور انسانوں کو پیدا کرنے کا میرا کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں، اگر مقصد ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہے، الا لیعبدون، کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق، تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، پیدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ حکم بھی اللہ ہی کا ہونا چاہیے۔
تو کوئی بھی چیز انسان پیدا کرتا ہے، کوئی کریٹر ہوتا ہے، تو اس کو سب سے زیادہ بہتر جاننے والا اس کا کریٹر ہی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر حکم بھی اس کریٹر کا ہی چلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو، انسان کو پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرفان، اور عرفان ایسا ہو کہ انسان صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اس معاملے میں گمراہ ہو گئے۔ ان کو پیدا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اپنی آسیں، امیدیں، اپنی التجائیں، عبادتیں، جھکنا، مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں یؤمن اکثرهم باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہم مشرکون، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کائنات میں اللہ جیسی تخلیق کر سکتا نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ جیسی تخلیق کر سکتا تو لے کے آؤ سامنے، تو وہ عبادت کا حقدار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جیسی تخلیق کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں من ایمانہم اذا قیل لہم من خلق السماء ومن خلق الارض ومن خلق الجبال، ان کا ایمان یہ ہے کہ جب ایسے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ من خلق السماء، آسمان کو کس نے پیدا کیا، من خلق الارض، زمین کو کس نے پیدا کیا، من خلق الجبال، پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، قالو، تو وہ کہتے ہیں اللہ، ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہم مشرکون، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ امام اکرمہ فرماتے ہیں جب آپ ان سے پوچھتے ہیں من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، فیقولون، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ، فذاک ایمانہم باللہ، یہ تو ان کا اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایمان ہے، وہم یعبدون غیرہ، اور وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کی، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی، غیر کی عبادت کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں توحید کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا دوسرا نام توحید باری تعالیٰ کا عرفان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید تین طرح سے ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ربوبیت اور صفت تخلیق توحید ربوبیت کے ساتھ جڑی ہے، اور توحید ربوبیت کا اقرار تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یقولون اللہ، تو کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اس کائنات کو چلانے والا، اس کائنات کے انتظام و انصرام کو چلانے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اتنی توحید تو مشرکین مکہ کی بھی تھی، لیکن جب بات آتی تھی عبادت کی، جب بات آتی تھی اپنی امیدوں کو، اپنی التجاؤں کو جوڑنے کی، تو وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے ساتھ جوڑ لیتے تھے۔ اور اسی کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا لائق ہے تو اس کی تخلیق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی تخلیق نہیں کر سکتا، اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا خالق نہیں ہے، تو پھر اس کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، یہ اندھیرے اور یہ روشنیاں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر یہ وہ کافر ہیں بربہم یعدلون جو اپنے رب سے، اس کے راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہٹتے کس طرح سے ہے کہ سیدھا رستہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رستہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو، تو وہ اس رستے کو ہٹا کے، اللہ سے ہٹا کے، اللہ کی مخلوق اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی طرف جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن کر دیتے ہیں۔ کوئی پتھر کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، کوئی پتھر کی بنائی ہوئی مورتی کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، کوئی درخت کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، کوئی سورج کو پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ تمام مخلوقات جو اللہ نے بنائی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھین کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی مخلوقات کو دے دیتے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تم نے شریک بنایا ہوا ہے، کیا کوئی ایسا شریک ہے جو یہ کام کر سکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی تخلیق کر سکے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا رب بن سکے؟ جب وہ کوئی بھی نہیں کر سکتے، سبحانہ، وہ پاک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور تمام مخلوقات اور تمام اشیاء، تمام موجودات جن کو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک بناتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بلند و بالا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے برتر ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پہچان کراتے ہوئے فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے لمن الارض، یہ زمین کس کے لیے ہے اور جو کچھ اس میں ہے اگر تمہیں پتہ ہے، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ سیقولون للہ، وہ کہیں گے یہ اللہ کے لیے ہے۔ قل افلا تذکرون، تو کہہ دو پھر کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے، پھر کیوں صرف ایک اللہ کے سامنے ہی نہیں جھکتے تم۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہہ دیجئے کون ہے رب السماوات السبع، سات آسمانوں کا رب، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب۔ سیقولون للہ، کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے۔ قل افلا تتقون، تو پھر کیوں نہیں تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈر کیوں نہیں جاتے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہیے من بیدہ ملکوت کل شیء، کس ذات کے ہاتھ میں اس پوری کائنات کی بادشاہت ہے۔ وہو یجیر، تمام کے تمام لوگ جب ان کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، جب ان کو تمام رستے بند آتے ہیں، تو صرف ایک اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو اس کائنات میں پناہ دینے والا ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، ایک اللہ ہی ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، وہ کہیں گے صرف اللہ ہی ہے۔ قل فأنا تسحرون، تو کہہ دو تم کہاں پر بھٹکے پھرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنے والا، کسی دوسرے کی عبادت کرنے والا، وہ کتنا ہی کم عقل ہے، وہ کتنا ہی بیچارہ ہے۔ تو اس کائنات میں ایک ذرہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، اور جتنے لوگ جن کو وہ اللہ کے مقابلے میں پکارتے ہیں، وہ اس کائنات میں ایک ذرے کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک ذرے کو بھی عدم سے وجود نہیں بخش سکتے۔ لیکن انسان پھر بھی ان سے اپنی آسیں لگاتا ہے، ان سے امیدیں لگاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید انسان کی مشکلات کو یہ لوگ حل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، انسان کتنا ظالم ہے، کتنا انسان کم عقل ہے، کتنا بیچارہ ہے۔ یشرکون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایسے لوگوں کو شریک کرتے ہو، ما لا یخلق شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ لا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، یہ نہ تو ان کی کوئی مدد کرنے کی طاقت اور ہمت رکھتے ہیں، اور نہ ہی اپنی مدد کرنے کی کوئی طاقت اور ہمت رکھتے ہیں۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا الخالق والخلاق، وہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور کمال درجے کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس جیسی تخلیق کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وہ انسان کو عدم سے وجود میں بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفت خلاق اور صفت خالق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کرے، اور پہچان ایسی ہو کہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔